بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر اس طرح 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا تھا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا، عربی میں ہاری شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ ڈرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا، مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی، اور اس کے بعد شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا، مولا میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، اسے یتیم کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اس کو دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا، مولا وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیم کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی پرورش کرنا اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے لگ گئے۔ جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فیضہ تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا میں موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر بی بی فیضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا، ابو الحارث تو ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے۔ یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ عاشورہ کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارکہ کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج عشقیہ کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فیضہ حضرت بی بی زینب کے پاس آئی۔ میری پاک سیدہ، رسول خدا کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے
ایک شیر کو دیکھا اور کہنے لگا مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اس صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فیضہ نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ بی بی فیضہ جنگل کی طرف جانے لگی تو انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فیضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فیضہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں؟ ابو الحارث بی بی فیضہ کے ساتھ آ گیا اور وہاں پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا، اور ناظرین کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی، یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جب فیضہ سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہ کو سنائی تو اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فیضہ نے شیر کو ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کے لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، گھوڑے دوڑا کر لاش کو پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے آباد جا کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم رون ڈالا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔